وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس تو کان ہے، آپ فرما دیجئے کہ وہ تمہارے لیے خیر کا کان ہے، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یقین کرتے ہیں مومنین کی بات پر، اور وہ ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو تم میں سے مومن ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط ہے۔ کل میں نے ایک آیت اس لیے پڑھی کہ وقت زیادہ لگ جانا تھا، تو اس میں سے بھی پچھلی آیت میں سے بھی ابھی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، میں اس کو بیان کر کے آگے آتا ہوں۔ کل آپ لوگوں کے سامنے صدقہ واجبہ اور زکوٰۃ کا مصرف کو بیان کیا گیا۔ ان میں سے سب سے پہلے زکوٰۃ دیتے وقت، صدقہ واجبہ دیتے وقت سب سے پہلے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ مسلمان کو دینا ہے۔ مسلمان وہ جس کو شریعت مسلمان کہے، اور دوسرے نمبر پر آپ نے اس کا خیال کرنا ہے کہ جس کو میں صدقہ واجبہ یا زکوٰۃ دے رہا ہوں تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اس کو دینا ہے کہ وہ اسلام کے اندر رہ کر اسلام کا پیروکار بھی ہو، یعنی اپنے آپ کو اسلام والا کہتا ہو لیکن اس کا پیروکار بھی ہو۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ جس کو زانی کو، شرابی کو، قوابی کو، جواری کو آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی، کیونکہ وہ یہی کام کرے گا تو آپ برابر کے شریک ہوں گے۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ مسکین ہو، فقیر ہو۔ اس کے بعد آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ سید بھی نہ ہو۔ اگر سید کو دیں گے تب بھی نہیں۔ اب آپ کے ذہن کے اندر ایک سوال آئے گا کہ سید اگر بھوک سے مر رہا ہو تو تب بھی سید کو صدقہ واجبہ اور زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو تب بھی آپ نہیں دے سکتے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے مال میں سے 40 روپے میں سے 1 روپیہ لیتے ہیں، 39 آپ کے پاس بچتے ہیں، تو ضرور آپ نے سید کو میل کچیل دینی ہے۔ آپ پاک صاحب 39 روپے میں سے بھی تو آپ دے سکتے ہیں، تو آپ سید کو 39 روپیہ جو آپ کے پاس بچتا ہے اس میں سے آپ دیں، آپ اس 40 روپے کو آپ اس کو نہ دیں۔ آگے رب ذوالجلال کا پاک ارشاد ہے، اللہ کہتے ہیں وَالْمُعَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، جس کو آپ کے دل کیا کریں؟ تسلیم کریں، آپ کے دل ان کی طرف مائل ہوں۔ اس کی 2 تفسیریں۔ پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ ابتدائی اسلام کے اندر جو لوگ نئے مسلمان ہوتے تھے، ان کے رشتہ دار جو پیچھے کافر رہ جاتے تھے، ان کو اجازت تھی کہ آپ ان کو دے دیں تاکہ وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ اور دوسری یہ تفسیر کہ جو غریب تھے، آپ ان کافروں کو اس لیے دیتے تھے کہ یہ غریب ہیں، ان کو مال دیں گے اور اسلام کی ان کے دل کے اندر محبت آئے گی تو یہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اب یہ دونوں تفسیریں ختم ہیں، یہ شرک ختم ہے۔ اب نہیں آپ کافر کو زکوٰۃ دے سکتے اور کافر کو صدقہ واجبہ بھی آپ نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ والغارمین وفی سبیل اللہ، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے کہ گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے، اس وقت غلام ہوتے تھے، غلام کو آپ دے سکتے ہیں، لونڈی کو آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ بعض جو آقا تھے ان کو پیسے دے کر وہ اپنی آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کل کہیں پر بھی کوئی غلام نہیں، کوئی لونڈی نہیں، کسی کو زبردستی غلام بنانا یا لونڈی بنانا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فی سبیل اللہ وابن السبیل، اللہ رب العزت کہتے ہیں جو تاوان دیتے ہیں۔ تاوان کس کو کہتے ہیں؟ تاوان اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا نقصان ہو گیا، آپ کا کاروبار ہوتا ماشاءاللہ اچھا کاروبار آپ کا تھا، ایک تو تاوان وہ ہوتا ہے ڈکیٹی کے اندر کسی کو پکڑ لیا، اتنے پیسے دو گے تو میں اس کو چھوڑوں گا، وہ یہ تاوان اس کو بولتے ہیں کہ آپ کا کاروبار تھا،
کوئی آفت آئی، آپ کا کاروبار بیٹھ گیا، آپ سفر پر تھے، آپ پر کوئی آفت آئی، آپ کی جیب کٹ گئی، آپ کے پاس اب مال نہیں رہا، تو آپ وہاں پر آپ کو کوئی زکوٰۃ کا مال دینا چاہے تو آپ لے سکتے ہیں۔ اب آپ کا کاروبار تھا، آپ کا کاروبار ختم ہو گیا، آپ کھاتے پیتے تھے، پہلے آپ زکوٰۃ دیتے تھے، اب مصیبت ایسی پڑی کہ آپ کا کاروبار ختم ہو گیا، تو اس کو بھی کیا کر سکتے ہیں آپ؟ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور وہ بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ کہ ابن سبیل جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے شرائط وہی ہوں گی، جو اللہ کے راستے میں نکلے گا شرائط اس کے لیے وہی رکھی جائے گی کہ ایک کیا ہے؟ مسلمان، جس کو شریعت مسلمان کہے، دوسرا کیا ہے؟ مسکین بھی ہو، فقیر بھی ہو، سید نہ ہو۔ اگر یہ شرطیں نہیں پائی جاتی تو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو، چاہے اللہ کے راستے میں تبلیغ میں چڑھ رہا ہو، تو آپ اس کو زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ اس کو صدقہ واجبہ ادا کریں گے تو آپ کا صدقہ واجبہ اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ وہ مصرف ہی نہیں ہے۔ جس چیز کا مصرف، جس چیز کا مقام جہاں پر ہے اس کو اس کے مقام پر رکھو۔ مصرف پر جب چیز خرچ کی جائے گی تو اس پر اس کا اجر ہوگا، وہ آپ کے ذمے سے اترے گی۔ اگر آپ نے مصرف پر خرچ نہ کی تو وہ آپ کے ذمے رہے گی اور ادا نہیں ہوگی۔ آگے رب ذوالجلال کا پاک ارشاد ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کیا ہے آگے، ہاں، فریضۃ من اللہ، کہ اللہ رب العزت نے کسی چیز کو فرض کیا ہے۔ فرض کیا کیا ہے؟ اللہ نے غریب کے لیے اس کو حق دیا ہے کہ وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، امیر کو اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ نے ایک حق ہر چیز کا مقرر کیا ہے۔ مالدار کو کہا ہے زکوٰۃ دو، غریب کو کہا ہے کہ آپ نہیں دے سکتے لے لے، اللہ نے لینے کی اجازت دی ہے بغیر مجبوری کے۔ میں نے پچھلے دنوں کے اندر بھی آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا تھا، بغیر مجبوری کے اگر کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے اور کل قیامت والا دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اس کے گوشت کو نوچ لیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے ایک چیز آپ کے لیے بنائی ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے لیے کیوں خرید رہے ہیں؟ آپ مال مانگ کیوں رہے ہیں؟ یہ جو ہمارے بازاروں کے اندر مانگنے والے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ اکثر کیا ہے؟ یہ اپنا انہوں نے پیشہ بنایا ہوا ہے، حقیقتاً یہ مجبور نہیں ہوتے۔ آپ تصدیق کریں، تحقیق کریں تو آپ کو کتنے لوگ ملیں گے جو انہوں نے پیشہ بنایا ہوا ہوتا ہے حقیقت کا۔ پچھلے دنوں کے اندر میں موبائل چلا رہا تھا تو ایک ویڈیو ملی، اس نے ہاتھ کے اندر فائلیں اٹھائی ہوئی تھی، تو وہ کہہ رہا تھا میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے، میرا ہاتھ، ویڈیو کے اندر دکھایا اس کا ہاتھ، دیکھنے والا بھی یہی کہتا کہ ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ پنجاب پولیس والے پہنچے، اس نے کہا تیرا ہاتھ، اس نے کہا یہ میرے پاس فائلیں ہیں، تو زبردستی اس کی پٹی اتاری، تو اس طریقے سے انداز کے ساتھ مٹھ بند کی ہوئی تھی کہ یہاں پر پٹی تھی اور پتہ لگتا کہ ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ اب دیکھو کتنا بڑا دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ نے ایک نعمت دی ہے، اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہا ہے۔ تو جب ایک اللہ کی نعمت کی ناشکری اور دوسرا وہ مستحق نہیں، تو اس پر کتنی بڑی سزا ہوگی۔ آگے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، اب اس آیت کی طرف آتے ہیں جو آج آپ کے لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی، وہ یہ ہے کہ ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے، یعنی جو منافق تھے، منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے، صحابہ کرام کی بات ادھر سے سن کر ادھر بتاتے، ادھر کی سن کر ادھر بتاتے، تو مسلمان بیچارے سیدھے سادے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو آدمی سیدھا ہوتا ہے وہ اگلے کو بھی سیدھا سمجھتا ہے۔ یار جس طرح میں سیدھا ہوں نا، میرے ساتھ چاچا والی بھی بالکل ویسا کا ویسا ہوگا، ویسا کا ویسا رہے گا۔ چاچا والی مجھے کہے گا کہ میرے ساتھ قاری صاحب ایسے رہیں گے، لیکن اندر کے معاملات کو کوئی نہیں جانتا۔ تو مسلمان اس طرح ان کے ورغلاوے میں آ کر کیا کرتے تھے کہ یار یہ ہمیں صحیح کہہ رہے ہیں، اور حقیقت کے اندر وہ مسلمانوں کو آپس میں توڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو اتنے تک بھی منافق کہتے تھے کہ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ کیا وہ تمہارے لیے کان ہے؟ یعنی تم ہر بات ان کو بتاتے ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ حقیقتاً تمہارے لیے وہ کان ہے، اچھی خبر تمہیں دیتے ہیں، اچھا راستہ تمہیں بتاتے ہیں، برائی سے تمہیں منع کرتے ہیں، تمہارے لیے خیر خواہ ہیں، تمہارے لیے اللہ رب العزت نے آخری پیغمبر بھیجے، رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، اور اللہ رب العزت نے اس پیغمبر کا امتی بنایا ہمیں، جس کی امتی بننے کے لیے نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں، اور رحمت العالمین پیغمبر کے ہم امتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ان کی طرف اس طرح بات نہ کرو۔ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مومنین کی بات پر
کیا کرتے ہیں؟ یقین کرتے ہیں۔ ورحمۃ للذین آمنوا، ورحمت ہے مومنین کے لیے، اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جس کو اللہ دردناک عذاب دے وہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما الا البلاغ المبین۔